حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ وکأنہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو مر گیا اس حالت میں کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، گویا کہ وہ جاہلیت کی موت مر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم آج کامل بندگی رب کیسے کریں۔ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس کے لیے، یعنی اس میں اگر کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی شرط اولین جو ہے وہ بندگی ہے۔ شرط اولین بندگی ہے۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو قرآن کے حساب سے تو وہ آیت ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن اور انس کو میں نے، یعنی اس کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ میری بندگی کریں، میری اطاعت کریں۔ یعنی انسان اپنے پیدائش کے مقصد میں اس وقت کامیاب ہو جائے گا جب وہ کامل اطاعت اپنے رب کی قبول کر لے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے۔ قرآن میں ہے، بار بار آیا ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور یہ مخلص ہو، اس کے لیے اجر ہے۔ تو رب کے سامنے سر جھکانا کیسے؟ آج بھی ہمارا موضوع یہی ہے کہ ہم اپنے رب کی بندگی جو ہے، کامل بندگی کیسے کریں۔ اس کے لیے آپ نے ایک رہنما کو تلاش کرنا ہوگا جو دین میں آپ کی رہنمائی کرے، کیونکہ صرف کتاب کی پیروی سے آپ دین پر عمل نہیں کر سکتے۔ اب یہ ہماری مثال کے طور پہ 4 فقہیں بنی ہیں، تو یہ تو سب قرآن اور حدیث سے ماخذ ہے، لیکن امام آئے، اب یعنی ان چاروں اختلاف ہے اس میں، لیکن ان چاروں اماموں نے اپنی اپنی رائے پیش کی ہیں، اور وہ حدیث سے خلاف نہیں ہے، حدیث کے مطابق ہیں۔ لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ تم ایک امام کی پیروی کرو، ایک فقہ کو لے لو، چاروں صحیح ہیں، ایک فقہ کو لے لو اس کے مطابق، کیونکہ یہ فقہی مسائل ہیں۔ جو اختلاف ہوا ہے تو یہ دین میں نہیں ہوا ہے، یہ فقہ میں ہوا ہے۔ حضور نے کبھی نماز رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھائے ہیں، کبھی نہیں اٹھائے۔ تو ٹھیک ہے، وہ امام جو بھی کہہ رہا ہے وہ رسول کا طریقہ ہی ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ تو ایک امام کی پیروی۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ ہے، کامل بندگی رب میں نے موضوع قائم کیا ہے۔ کامل یہ ہے کہ آپ پورا سر جھکا دیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اب دیکھیں، زندگی میں تو بہت سے معاملات آتے ہیں، بہت سے معاملات کا آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، تو اب آپ چاہتے ہیں اللہ کی مرضی، اب قرآن اور حدیث میں شاید آپ کو وہ نقطہ نہ ملے جو آپ کا ایک انفرادی فیصلہ ہے یا آپ کرنے جا رہے ہیں، تو شاید وہ نہ ملے، تو کسی جاننے والے سے آپ پوچھ لیں، اور یہ تو اللہ کا حکم ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تم جو ذکر والے ہیں، جو میرے بندے ہیں، ان سے تم پوچھ لو اگر تم نہ جانو، تو وہ اللہ کا بندہ اللہ کے حکم کے مطابق آپ کو گائیڈ کرے گا، چونکہ وہ دین کی روح کو سمجھتا ہے، تو آپ کے معاملے میں جو بھی مناسب رہنمائی ہوگی وہ آپ کو دے دے گا۔ تو یہ آسان بات ہے۔ کامل بندگی رب، ایک بات یہ نوٹ کر لیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اکیلے آپ صرف قرآن اور سنت کو دیکھ کر کوئی، یعنی وہ کامل بندگی نہیں کر سکتے، کیونکہ زندگی میں یا تو دیکھیں، یہ تو ایک بات ہے نا کہ ایک شخص جو ہے وہ دین کو روح کو سمجھتا ہے کہ دین کی روح کیا ہے،
تو ہر شخص تو اس قابل نہیں ہے نا. اہل ذکر فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. کرنی تو یہ دو کام ہے، اللہ کی بندگی اور رسول کی اطاعت. لیکن ان تنازعتم فی شیء و اولی الامر منکم، پہلے میں یہ بات کہ جو تم میں سے ذکر والے ہیں، صاحب فیصلہ ہیں، جو فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کیا کرنا ہے مجھے، تو ان کی بات مانو. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جو صاحبان عقل ہیں، جو صاحبان فیصلہ ہیں، جو سمجھتے ہیں دین کو، ان کی اطاعت کرو. لیکن اگر اختلاف آ جائے کہیں، یعنی اختلاف وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، پھر تو اختلاف آ جائے تو قرآن و حدیث کو دیکھ لو. پھر تو ایک امام کی ضرورت، ایک امام کے بغیر آپ دین اللہ کی بندگی کامل نہیں کر سکتے. دیکھیں امام آپ کو عملی رہنمائی دیتا ہے، آپ کے سامنے دین پہ عمل کا ایک عملی نمونہ پیش کرتا ہے. پھر وہ ایک امام ہے اور اس کی وہی خاصیتیں ہیں جو رسول کی ہیں، جو 4 رسول کے فرائض ہیں نا، یتلو علیہم آیاتہ یعلم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم اور تربیت اور حکمت اور دانائی کی باتیں اور تزکیہ نفس، وہی صفات اس کی بھی ہیں، ہونی چاہیے. وہ آپ کا تزکیہ نفس بھی کرے گا، آپ کی رہنمائی بھی کرے گا، حکمت کی باتیں بھی بتائے گا، قرآن بھی کے بارے میں بھی تعلیم دے گا. تو یہ 4 صفات کا مالک آپ کا امام بن سکتا ہے. تو یہ ایک، یعنی اگر ایسا بندہ آپ کو مل جاتا ہے آج، تو پھر وہ شاعر نے شعر کہا ہے نا کہ اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا، بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے. کوئی ایسا بندہ مل جائے تمہیں اللہ کا، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات سے بہتر ہے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو اپنے وقت کے لیے آئیں گے اور قرب قیامت کی علامات ہیں، اور خضر علیہ السلام تو مطلب وہ تو ایک پوشیدہ وہ ہیں، ہر وقت تو آپ کو ملاقات اگر ہیں بھی تو ہو نہیں سکتی. تو ایک بندہ اگر اللہ کا تمہیں مل جائے تو اسے بندگی کا طریقہ سیکھو. بس یہ ایک یعنی اختلافی بات نہیں ہے اس میں. اللہ کی بندگی کسی اللہ کے بندے سے پوچھو. ایک وہ عربی میں ایک کہاوت ہے، لا تسأل الحکیم واسأل المجربہ، کہ اگر تمہیں کوئی بیماری ہے تو جس پہ یہ مرض گزرا ہے اس سے پوچھو، حکیم سے پہلے اس کے پاس جاؤ کہ بھئی تم نے کیا علاج کروایا ہے نا، تمہیں مجھے بھی وہی مرض تھا، تم کیسے صحت یاب ہوئے. تو یہ ایک بندہ جو اپنا تزکیہ نفس کروا چکا ہے، اللہ کا بندہ ہے، تو اس سے بندگی کا طریقہ پوچھ لو. اس میں تو کچھ ہے بھی نہیں، وہ آپ سے یعنی کچھ اور چیز کا طالب نہیں ہے، وہ بیٹھا اس لیے ہے کہ آپ کو بندگی کا طریقہ بتائے عملی طور پہ. تو اگر کوئی بندہ ایسا اللہ کا مل جاتا ہے تو پہلے تو اس کو چھان پھٹک لیں، اگر کر لیا ہے تو پھر اس پر اعتماد کریں، پھر اس کو رسول کا نائب سمجھیں، پھر اس کے لیے اس کے مشن میں اس کی مدد کریں. جو بھی اس کا مشن، ظاہر ہے کہ اس کا مشن تو زمین پہ اللہ کا نظام غالب کرنا ہے اپنی اپنی حیثیت میں، تو وہ دین کے لیے کام کر رہا ہے، اس کی پھر آپ نے مدد کرنی ہے، اور اس کی تعظیم اور اس کی مدد، اس پہ عقیدہ رکھنا ہے. پھر جب ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے تو پھر عقیدہ بھی رکھنا ہے، ایک تعلق بھی رکھنا ہے، اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. اور بہرحال یہ چند شرائط ہیں. تو آج اگر کوئی کامل بندگی رب کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایک امام کو تلاش کرنا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ وکأنہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو مر گیا اس حالت میں کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، گویا کہ وہ جاہلیت کی موت مرا.
اب یہ مطلب حدیث بھی ہے، اور عام طور پہ دیکھ لیں کہ آپ کا کوئی رہنما نہ ہو دین میں تو آپ کیا کر لیں گے؟ ظاہر ہے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں جو اماموں جو اس وقت میری بات کو نہیں مانتے، یعنی کسی مرشد کامل کو نہیں مانتے کہ مجھے تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو عالم ایسا کہتا ہے وہ خود کسی کی تقلید کر رہا ہوگا، کسی سے تو اس نے سیکھا ہوگا نا دین. ٹھیک ہے، اس بات کو اگر وہ نہیں مانتا لیکن اس کا اپنا ایک طریقہ ہوگا، کسی استاد جو بھی ہے اس کا، تو یہ مطلب کوئی اس میں ایسی اختلافی بات نہیں ہے. دین میں رہنمائی کے لیے ایک شخصیت کا انتخاب کرے کہ اس سے میں دین لوں گا، جو اس کی بات ہے اس کو مانوں گا. وہ پہلے آپ چھان پٹک کر لیں کہ وہ شیطان کا بندہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. تو اللہ کا بندہ ہے تو ٹھیک ہے، بس اس سے آپ، اگر آپ مخلص ہیں، یہ بات آخر میں کہہ دوں، اگر آپ مخلص ہیں اور بندہ غلط ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا اس سے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بچا لے گا، کیونکہ آپ تو اللہ کے طالب ہیں، اور جب آپ اللہ کے طالب ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو گمراہی سے بچا لے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.